بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. اللہ کی قسم یہ دنیا، یہ مال، یہ میل ہے، میل ہاتھوں کی. ہاں اس کے پیچھے پڑ کر اپنی دنیا آخرت برباد کرو. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہیں گھر بیٹھے تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو، اس اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو، اور اس اسلام کی سربلندی اس طرح کرو جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر اولو العزم حضرت آدم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. میرے یاروں اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو. عرض کر کہتے تھے کونوا ہودن و نصارا تہتدون، یہودی کہتے تھے یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے، ہاں خلاص جنت میں چلے جاؤ گے. نصرانی کہتے تھے نہیں، تم نصرانی بن جاؤ جنت پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ سرگ پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے میرے حبیب ان دونوں سے کہہ دو، ان دونوں سے کہہ دو کہ بل ملت ابراہیم حنیفا، ارے ابراہیم کی ملت پہ آ جاؤ، نہ یہودی بنو نہ نصرانی بنو. کس کے دین پر آ جاؤ؟ بولو ابراہیم کے دین پر آ جاؤ. ابراہیم کون تھے؟ حنیفاً، اللہ کی طرف اپنے رخ کو موڑنے والے تھے، تمام شرک اور خرافات کی وادیوں سے دور ہٹ کر اللہ کی سیدھی راہ پر اپنے رخ کو کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. وہ مشرک، اللہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی. کیا وہ مشرک؟ گویا مشرک ہونا سب سے بڑی نجاست اور گندگی کو لپیٹنا ہے کہ مشرک ہونا سب سے گندا فسق اور سب سے ذلیل کام ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. جو مشرک ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ، وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے. دنیا کی خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے. پیخانوں میں ننھے منھے کیڑے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہاں یہ مشرک اس سے بھی بدتر، اس سے بھی ذلیل ہوتا ہے. اسی لیے یہ بہت بڑا تمغہ ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی فتح اور کامیابی ہے کہ آدمی مشرک نہ ہو. نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. یعنی اللہ کے سوا ان صلاتی، وہ کیا کہتے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادت، میری بندگی، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے ہے. یہ کسی درگاہ والے کے لیے نہیں، یہ کسی دیوا دیوی دیوتا کے لیے نہیں، یہ کوئی مندر یا کسی پجاری کے لیے نہیں، یہ کسی خواجہ کسی غوث کے لیے نہیں، یہ کسی پیر پگاڑے کے لیے نہیں. للہ رب العالمین. کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لیے ہے. ہماری زندگی، ہمارا اڑنا، ہمارا چھونا، سب کچھ اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کے سامنے یہ دعوت رکھی اور کہا یہودی نہ بنو نہ نصرانی بنو، ملت ابراہیمی پہ جمع ہو. تیسری قوم تھی مشرکین مکہ کی، کفار مکہ کی. وہ بھی کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سی دعوت تم پیش کر رہے ہو؟ یہ دعوت تو ہمارے باپ داداؤں نے نہیں پانی تھی، ہم تو باپ داداؤں کے دین پر ہیں اور ہمارے باپ دادا ابراہیم کے دین پہ تھے. کس کے دین پہ تھے؟ ابراہیم کے دین پہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین. ارے تم تو مشرک ہو، 360 خداؤں کو مانتے ہو، تم حج بھی کرتے ہو، تم روزے بھی رکھتے ہو، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ بھی کرتے ہو، خلاف بھی چڑھاتے ہو، آب زمزم بھی پلاتے ہو، حج کا اہتمام بھی کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم 360 خداؤں کو مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو، ان سے فریادیں کرتے ہو، ان سے مدد طلب کرتے ہو، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اللہ نے فرمایا یہ ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا. وما کان من المشرکین، یہ شرک باللہ ہے، یہ ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا. ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی 3 قومیں بڑی زبردست
روما کی قوم تھی، ادھر مجوسیوں کی فارس کی قومیں تھی، جہاں دن رات انگارے جلا کرتے تھے اور آگ کی پوجا ہوتی تھی، اور ادھر یہودیت تھی جو چاروں طرف سے اسلام کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ مدینے کے اندر خود یہودیت موجود تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باقاعدے جوجھ رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی ان بڑی قوموں کا سامنا تھا، مقابلہ تھا، اور پیغمبر اسلام نے اسلام کے چراغ کو ہاتھوں میں لے کر دنیا کے سامنے اس طرح روشن کیا کہ اللہ اکبر۔ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ تاریخ کے اندر ہمیں آتا ہے کہ ایسے ایسے جیالے بہادر اور شجاع بہادر نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اور بنایا کہ ذروں کو آفتاب بھی ذروں کو دیکھ کے شرمانے لگا، وہ بھی پھیکا پڑ گیا اور وہ قومیں پیدا ہو گئی اللہ اکبر کہ حضرت وہ قومیں پیدا ہوئی کہ ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ربعی ابن عامر روم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ کس کے دربار میں؟ روم کے دربار میں، جو اس وقت کا سمجھے اس وقت کا امریکہ سمجھے، اس وقت کا امریکہ تھا، روما کے دربار میں، اور چچڑیاں پہنے ہوئے، پیوند لگے ہوئے چپے، اور ہاتھوں میں اور کمر کے اندر تلوار لگائے ہوئے، بے نیام تلوار ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھنے کی چیز بھی نہ تھی، نیام نام کی چیز بھی ننگی تلوار، اور اسی طرح سے ہاتھ میں تیروں کی اندیاں لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور اسی طرح قالینوں کو کھولتے ہوئے، قالینوں کو ان سے سوراخ بناتے ہوئے کہنے لگا بادشاہ یہ کون ہے گستاخی کرتا ہوا آ رہا ہے؟ کہا کہ یہ عرب سے آیا ہوا بدو ہے۔ کہا سامنے پیش کیا گیا، اللہ سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے زنجیر بنوائی ہوئی تھی، کیا بنوائی تھی؟ زنجیر، کہ جب بھی کوئی آئے تو جھک کر کے اس کے سامنے آئے، طبعاً نہیں تو کرہن ناپسندیدگی سے بھی آئے گا تو زنجیر سے جھک کے آئے گا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت ربعی ابن عامر کو پیچھے کے بل گھس کر دی گئے، پیچھے، یعنی زنجیر یوں لٹک رہی تھی تو سامنے نہیں بلکہ اپنا پیچھا زنجیر کی طرف کر کے اور ادھر کا منہ کر رخ کر کے اور اپنا پچھلا حصہ بادشاہ کے منہ کی طرف کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سربنا گیا، وہ بڑبڑا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے ہمارے مالک نے کہ ہم اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لوگوں کو جائیں۔ بندوں کی غلامی ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بندوں کی غلامی سے اللہ کے بندوں کو نکال کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں ان کو ڈال دیں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جرات کے شجاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پیدا کی تھی۔ آج تو ہمارے پاس ہر چیز ہے، پتیلے جیسے منہ ہیں بڑے بڑی بڑی حکومتیں لیے ہوئے، سرداریاں لیے ہوئے، لیکن ذلت و رسوائی کا عالم یہ ہے کہ جہاں جو چاہتا ہے دندناتا ہوا ہماری مسجدیں ویران کرتا ہوا بیٹھ کے شراب و کباب کی مستیاں کھیلتے ہیں مسجدوں کے اندر، جسے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون پسینے سے تعمیر کیا تھا، آج اسی مسجد کے اندر یہ خنزیر اور کتے کھانے والی اولاد اور ناپاک اور نجس جوتے پہن کر اس کے اندر مستیاں کر رہی ہے۔ خیر اللہ، یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے ہیں، ہماری بے ایمانیوں کے نتیجے ہیں۔ ہاں مسلمانوں برا نہ لگے، ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، بے ایمان ہو چکے ہیں۔ وہ مان کے اندر بے ایمانی نہیں، ایمان اور عقیدے کے اندر بے ایمانی سے کری ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، آؤ نبیوں کی دعوت سننے بیٹھے ہو۔ نبی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ تم نبی کے ماننے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں نبی بنائے گئے، نبوت کا تاج رکھا گیا، اس وقت یہ تینوں قومیں اپنا سر اٹھائے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور اسلام میں کمزور ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی شکل میں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دعوت و تبلیغ سے شجاعت و بہادری سے پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام کا بول بالا کیا۔ آج بھی وہی عالم ہے کہ آج اس وقت ہماری قلت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر ایمان کی شمع بڑی تیز اور روشن تھی، ہم اپنے قوت ایمانی سے پوری دنیا میں غالب آ گئے۔ آج ہماری کثرت ہے، لیکن ہمارے اندر کثرت ہے، ہم کثیر تعداد میں ہیں، لیکن ہماری ایمانی قوت کمزور ہو چکی ہے اور ہم بالکل زیرو پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے خش و خاشاک کی طرح ہمیں جس طرف چاہتے ہیں لوگ مٹا دیتے ہیں، گائے بیل کی طرح ختم کر دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی دعوت آپ سننے کے لیے بیٹھے ہو، اس کا مین مقصد سن لو، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ عہد کرنا، یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ دل کے اندر پختہ ارادہ کرنا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی تو میں بھی حضرت روح سے لے کر حضرت عیسیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم بھی لوگوں کو اسی طرح سے اسلام کی دعوت پیش کریں گے، ایمان کی دعوت پیش کریں گے، وہ دعوت پیش کریں گے جو دعوت نبیوں نے پیش کی ہے، چاہے اس کے لیے گھر چھوڑنا پڑے، در چھوڑنا پڑے، آل اولاد چھوڑنا پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، ملک چھوڑنا پڑے، کچھ بھی ہو انشاءاللہ تعالی ہم اس دعوت کو عام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ نیت کر کے یہاں بیٹھو گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعوت کا میدان بہت عظیم الشان میدان ہے، تبلیغ کا میدان بہت عظیم الشان میدان ہے، یہ نبیوں کا میدان ہے۔ یہ کس کا میدان ہے؟ نبیوں کا میدان ہے۔ یہ اس میدان میں وہی اترے جس کے پاس نبیوں والی خوبیاں ہوں، وہی اترے جس کے پاس نبیوں والی علم اور نبیوں والی بصیرت ہو۔ بے بصیرت، اندھے، مکے، گونگے، بہرے اس میدان میں آ کر دلی ڈنڈے نہ کھیلیں اور نہ اس دعوت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ آج دنیا جیسے نبی کے سامنے تھے آج ہمارے سامنے بھی ہیں۔ یہودیت ہے، نصرانیت بھی چیلنج کر رہی ہے، یہودیت بھی چیلنج کر رہی ہے، ہندو مت بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، جین بھی ہے، آگوں کے پجاری، کنکر پتھر کے پجاری بھی ہیں۔ ہر ایک چیلنجوں پہ چیلنجیں ہیں اور غیروں کی چیلنجیں تو اپنی جگہ رہی، خود ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں بھی عجیب و غریب چیلنجز موجود ہیں۔ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک قرآن مانتے ہیں، ایک رسول مانتے ہیں، لیکن نہ ان کی مسجدیں ایک ہیں، نہ ان کے عقیدے ایک ہیں، نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کی فکر ایک ہے، نہ ان کا عمل ایک ہے، نہ ان کی نمازیں ایک ہیں، نہ ان کے روزے نہیں ایک ہیں، نہ ان کے عید اور بقرعید ایک ہے، نہ ان کے نکاح اور بیاہ ایک ہے، بلکہ ان کے اندر بھی کفر نے داخل ہو کر مختلف ڈگروں اور مختلف راہوں پہ مسلمانوں کو بکھیر دیا، منتشر کر دیا۔ جس طرح وہ 72 ٹکڑوں میں بٹے ہمیں 73 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، آج یہ بھی چیلنجز موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہماری دعوت نبیوں کی دعوت ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کوئی کہتا ہے یہ نبیوں والی طریقہ، یہ نبیوں والی دعوت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ نبیوں والی دعوت، ہاں حکومت کے خلاف جھنڈے بلند کرو، یہ نبیوں والی دعوت۔ ہمارے فلانے حضرت رسول بن کر کے آئے ہیں، نبی بن کے آئے ہیں، نبیوں والی دعوت، اس کو قبول کرو، وہ رسول مانو ان کو، ہے کہ نہیں؟ بوہری کہتے ہیں ہماری نام کیا لوں میں؟ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ہو تو ایک کو نام لوں، ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک اپنی دعوت کو نبیوں والی دعوت کرتا ہے، ہر ایک، ہر مسجد میں اپنی اپنی الگ الگ ڈفریاں، کہتے ہیں یہ نبیوں کا عمل ہے، یہ نبیوں کا کام۔ استغفر اللہ، بالکل یہود و نصارہ کی روش۔ جیسے آج یہود و نصارہ ننگا ناچ ناچتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کا دین ہے، یہودیوں کا دین حضرت موسیٰ کا دین ہے، اور نصارہ جیسے ننگا ناچ ناچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے۔ بتاؤ یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین ہو سکتا ہے؟ بولو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ مشرک نہیں تھے، موسیٰ مشرک بولو نہیں تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم کس سے پوچھیں کہ اس کا دین نبیوں کے دین کی طرح ہے، اس کا دین نبیوں کے دین کی طرح ہے، اس کی دعوت نبیوں کی دعوت کی طرح ہے، ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ نہیں معلوم کرنا پڑے گا؟ تو کہاں سے معلوم کرنا پڑے گا؟ بولو، جس قرآن نے ہمیں ماضی کی بات بتلائی ہے اسی قرآن نے اپنے نبی کی بھی بات بتلائی ہے، اسی قرآن نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات بتلائی ہے۔ اسی قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن کیوں بتلا کہ یہ دعوتیں جو آج دین کے نام پر چل رہی ہیں، ان دعوتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ نبیوں کی دعوت ہے؟ کیا واقعی یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے؟ کیا یہی نبی علیہ السلام کر کے گئے ہیں؟ کیا وہی انبیاء علیہ السلام کا منہج اور طریقہ تھا؟ کیا یہی انبیاء علیہ السلام کا ایمان اور عقیدہ تھا؟ ہم قرآن سے پوچھیں گے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے سے پوچھیں گے، ان کے فرمان سے پوچھیں گے، انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے، سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے۔ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اے میرے نبی کے پیارے پیارے لوگوں، اے میری نبی کے امت میں داخل ہونے والے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے اختلاف نہ کرو، اللہ کے لیے فرقے بندی نہ کرو، اللہ کے لیے جماعت سازی نہ کرو۔ ہم تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک قبلے کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی مائی کلال یہ نہ کہے کہ فلانے حضرت کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی، فلانے حضرت کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی۔ یارو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے جاؤ گے کہ فلانے حضرت کو سمجھ آئی تھی، تم ان کی سمجھ پہ کیوں نہیں چلے تھے، تم
تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو کہ کس کی سمجھ میں بات آتی ہے کس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ارے بات اگر نہ سمجھ میں آئے اللہ اللہ